یہ اسم اعظم کی تسبیح سوچ سمجھ کر پڑھنا، اس کے بعد اتنی دولت ملے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ آپ اللہ سے 10 لاکھ مانگو گے، اللہ آپ کو 10 کروڑ نوازے گا۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آج اس عمل کو کر کے آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک اسم اعظم کی تسبیح اور آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ صرف ایک اسم اعظم کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ آج آپ نے یہ تسبیح سوچ سمجھ کر پڑھنی ہے۔ میں نے جس کسی کو بھی یہ عمل بتایا، میں نے ان کو پہلے یہ کہا کہ سوچ سمجھ کر یہ تسبیح پڑھنا، کہ اس کے بعد آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ اتنی دولت سے اللہ پاک آپ کو، اتنے رزق سے اللہ پاک آپ کو نوازیں گے۔ آپ اللہ سے چھوٹی حاجت مانگو گے تو اللہ آپ کی بڑی سے بڑی، ناممکن سے ناممکن حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آپ کی پہاڑ جتنی حاجت ہوگی اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ آپ اللہ سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ آپ کو 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اتنی فضیلت اور برکت ہے اس اسم اعظم کی۔ اس اسم اعظم کو پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ خاص الخاص میری ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں، جو ہر وقت گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے وظائف پڑھے ہیں، ہم نے بہت سارے عمل کیے ہیں، لیکن کوئی وظیفہ، کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ جب ہم اللہ پر پختہ یقین نہیں رکھتے، اپنی نیت کو خلوص سے نیت نہیں کرتے، تو ہمارا کوئی عمل، کوئی وظیفہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ اور دوسرا، رب کی ذات جب نوازنے پہ آتی ہے تو وہ ہماری شکلوں کو اور ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتی۔ وہ جب دینے پہ آتی ہے تو وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ صرف ہمیں اس کے ایک کن کی امید ہے کہ اللہ کب کہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی ایسی دعا نہیں جو رد ہو۔ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی۔ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار ہیں۔ یہ مہینہ خوشحالی کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، اپنے ساتھ خوشحالی لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں مشکلیں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیوں کا مہینہ ہے، کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج اگر آپ اس حالت میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ قرض میں مقروض ہو چکے ہیں، لاکھوں کا قرض آپ پر ہے، آپ نے نیا کاروبار شروع کیا تھا اور وہ بالکل بند ہو گیا، آپ نے نوکری کے لیے وظیفہ کرنا ہے، آج اس عمل کو کر لو۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے پیسوں کی وجہ سے، تو آج آپ اس عمل سے کر لو، کیونکہ آج کے دور میں محبت شروع ہوتی ہے تو پیسوں سے، محبت ختم ہوتی ہے تو پیسوں کی وجہ سے، گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے پیسوں سے، اگر لڑائی ختم ہوتی ہے تو پیسہ آتا ہے تو لڑائی ختم ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، اولاد نافرمان، گھر میں رزق میں برکت نہیں، صرف ہر چیز بیماری ہے گھر میں، کس وجہ سے؟ پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ ہر چیز کا آنا اور جانا پیسے پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج آپ دولت، رزق، نوکری، اپنے گھر سے بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر سے مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج یہ اسم اعظم کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور اپنے گھر سے بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، غربت کو، افلاس کو، محتاجی کو اگر جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ اسم اعظم کی ایک تسبیح کر لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے آپ کے گھر سے تنگ دستی، غربت، افلاس، محتاجی، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رحمت ہوگی، رحمت کی برسات ہوگی۔ پورا سال آپ کے گھر میں رحمت ہی رحمت برستی رہے گی، دولت کے انبار لگ جائیں گے، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کو پورا سال کسی سے محتاجی نہیں لینی پڑے گی، کسی سے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ مختصر سا وظیفہ لیکن بہت ہی پاورفل وظیفہ، جس نے اس وظیفے کو کیا اس سے فائدہ اٹھایا۔ شرط اس کی یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، پختہ ایمان کے ساتھ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے آپ نے اپنے رب ذات، اپنے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، پورا یقین کرتے ہوئے کہ وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں نوازنے والا ہے، اس کے کن کی ایک امید ہے ہمیں۔ تو
آپ نے آج اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں تو آپ اس عمل کو نہ کریں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مختصر سا لیکن بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے۔ آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، اسکول، یونیورسٹی، کالج، کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ اس عمل کو کریں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اپنے پاس تسبیح رکھ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہیں تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کا آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ آپ نے اول و آخر تین بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بہت فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا 3 مرتبہ، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی دعا ہے، اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو ذاتی گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، کسی کی بیٹی، کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے آپ نے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، ایک تسبیح آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو ایک تسبیح مطلب 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص دولت والی صورت ہے، اس صورت کو دولت والی صورت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آپ نے آج سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور آج آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پوری نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنے ذہن میں جو آپ نے جس مقصد کے لیے نیت کی تھی اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے آخری نمبر پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ یہ آیت بڑی فضیلتوں والی، بڑی برکتوں والی ہے، اور ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ جب آپ تینوں عمل کر لیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہ جو ہیں، ہم سے غلطیاں جو ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کے جسم جو ہے وہ لرز جائے۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور آج اس کے کن کی پوری امید رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے لیے ایک کن ضرور کہے۔ آج آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آج کے اس بابرکت دن پہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔